بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ محترم ناظرین و سامعین اور میری ماں بہنیں، کئی دوستوں نے یہ سوال کیا تھا کہ واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا واشنگ مشین میں کپڑے دھونے سے کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ اور دھونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جی میرے دوستو، ہر عام و خاص گھر میں واشنگ مشین اس وقت موجود ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں واشنگ مشین دستیاب نہ ہو۔ حال تو یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو والدین اپنی بیٹی کو سامان جہیز میں واشنگ مشین بھی دیتے ہیں تاکہ کپڑے کی دھلائی میں سسرال میں دقت محسوس نہ ہو۔ یاد رکھیے، اسلام میں طہارت و نظافت کی بڑی اہمیت حاصل ہے اور اسلام نے مکمل نظام طہارت اور نظافت قائم کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، نبی کپڑے کو پاک رکھیے۔ گویا کہ طہارت کا حکم نبی کو دیا گیا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ جب اسلام نے پاکی کو، طہارت کو آدھا ایمان قرار دیا اور نماز کے لیے شرط قرار دیا، کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، تو لازمی طور پر کپڑے کی دھلائی اور اس کی طہارت کا ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں اس وقت آپ کے روبرو واشنگ مشین میں کپڑے کی دھلائی کا جو شرعی حکم ہے اسی کو پیش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، اگر آپ واشنگ مشین سے کپڑے کی دھلائی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو کپڑے پر اگر ناپاکی لگی ہوئی ہے تو صورت میں کپڑے سے ناپاکی کو دور کر دیجئے، نجس کو دور کر دیجئے۔ یعنی ایک ہی ساتھ میں ناپاک کپڑے اور پاک کپڑے کو واشنگ مشین میں نہ ڈالا جائے، اس لیے کہ واشنگ مشین میں پانی تھوڑا سا ہوتا ہے۔ اگر اس میں آپ نے ناپاک کپڑے کو پاک کپڑے کے ساتھ ڈال دیا تو لامحالہ طور پر ناپاک کپڑے کی ناپاکی پانی میں پھیل جائے گی اور اس کی وجہ سے پاک کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے اور حاصل کچھ بھی نہیں نکلا۔ لہٰذا سب سے پہلے یہ کیجئے کہ آپ اپنے کپڑے سے ناپاکی کو دور کر دیجئے۔ اگر کپڑے پر گندگی لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے، مثلا بچے کا پیشاب ہے یا اس پر قے کر دی گئی ہے یا یہ کہ اور کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، احتلام ہوا، اس پہ منی کے قطرات لگے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے جتنے حصے پہ ناپاکی لگی ہوئی ہے اتنے حصے کو دھو دیجئے۔ کپڑا پاک ہوا، اس کے بعد اب نظافت کی غرض سے پاک کپڑے کے ساتھ اس کو ملا کر کے دھو لیجئے، بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور 3 مرتبہ دھونا اب اس پاک کپڑے کے ساتھ میں لازم و ضروری نہیں ہے۔ نمبر 2، ہمارے گھر میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی شرم و حیا کی بنیاد پر باتیں نہیں بتاتا اور ناپاک کپڑے کو یوں ہی پاک کپڑے کے ساتھ خلط ملط کر کے واشنگ مشین میں ڈال دیتا ہے، اور اس صورت میں ناپاک کپڑے سے پاک کپڑے بھی ناپاک ہو گئے۔ تو اب اس جگہ پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ کپڑے کو دھویا جائے، اچھی طرح 3 مرتبہ دھویا جائے اور 3 مرتبہ اس کو نچوڑا جائے، یعنی ہر مرتبہ دھویا جائے، پھر اس کو مشین سے نکال کر اس کو نچوڑا جائے۔ اب یہ حال یہ ہوتا ہے کہ واشنگ مشین میں ایک ڈبہ سکھانے کا، ایک ڈبہ دھونے کا ہے، تو آپ تو 3 مرتبہ واشنگ مشین میں دھونے کے ڈبے میں اس کو ڈالیے اور اس کو اچھی طرح اس کو دھوئیے اور 3 مرتبہ سکھانے والے ڈبے میں اس کو سکھائیے، یہ نچوڑنے کے حکم میں شمار کیا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس میں آٹومیٹک مشین ہے جس کے اندر کپڑا خود دھل جاتا، خود ہی سوکھ بھی جاتا، پانی آتا بھی ہے، پانی ایگزٹ بھی ہوتا ہے، تو اس صورت میں طریقہ یہ ہے کہ آپ پائپ کو نل یا ٹنکی سے فٹ کر دیجئے اس طرح سے کہ پانی اس میں بھرپور آ جائے اور پانی وہ مشین سے باہر نکل بھی جائے۔ اس طرح وہ مائع جاری کے حکم میں ہے، اور مائع جاری اس پانی کو کہتا ہے جو تنکے کو، گندگی کو بہا کر لے جائے۔ اور لازمی طور پر یہاں جب پانی کا پائپ فٹ کر دیا گیا اور پانی ایگزٹ بھی باہر بھی ہو رہا ہے تو اس سے گندگی دور ہو جائے گی۔ 3 مرتبہ آپ اس میں بھرپور پانی ڈالیے اور اس کے بعد مشین چلائیے، پھر جا کر کے اس چیز سے کپڑا خود بخود نچوڑ جائے گا اور وہ مشین گندگی کو باہر پھینک دے گی۔ اس طرح 3 مرتبہ کپڑے کو
پانی میں ڈالنے اور اس کے بعد نچوڑنے کی وجہ سے کپڑے آپ کے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن بہتر طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ واشنگ مشین میں ایک مرتبہ آپ ڈالیے، اس کے بعد ٹب یا بالٹی میں نکال لیجئے، پانی سے کھنگال کر کے اس کو نچوڑ لیجئے، پھر آپ دوسری مرتبہ پانی ڈالیے ٹب میں، اس کو پھر اچھی کھنگال کر کے نچوڑ دیجئے، پھر تیسری مرتبہ پانی ڈالیے اور اس کے بعد کھنگال کے نچوڑ کے باہر کر دیجئے۔ اس طرح سے آپ کے کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ یہ بہتر طریقہ ہوتا ہے اور ماں بہنوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسی پاک کپڑے میں نماز ہوتی ہے۔ اگر ناپاک کپڑے ہوئے نماز درست نہیں ہے اور ہمیں ناپاکی کی خبر بھی نہیں رہی اور نماز ہی پڑھتے رہے تو یہ تو ستم بالائے ستم ہوا۔ اس لیے اسلامی نظام نظافت کے اعتبار سے اور طہارت کے اعتبار سے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن یہ مشورہ دوں گا کہ ہمیشہ واشنگ مشین میں کپڑے دھونے سے پہلے پاک کپڑے کو الگ رکھیے، ناپاک کپڑے کو الگ رکھیے، ناپاک کپڑے کی ناپاکی اور گندگی کو پہلے دور کر دیجئے، اس کے بعد پاک کپڑے ملا کر کے دھونے کی کوشش کیجئے۔ اور اگر الگ الگ دھو رہے ہیں تو پھر اس صورت میں 3 مرتبہ مشین میں اسے چلائیے اور 3 مرتبہ اسے نچوڑیے تاکہ وہ کپڑا 3 مرتبہ نچوڑنے کے بعد گندگی دور ہو جائے اور ناپاکی ختم ہو جائے، وسوسہ دور ہو جائے۔ امید کرتا ہوں مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آپ کو بھی عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔